السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف میمن۔ آج جن شخصیت سے ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پی ٹی وی کراچی مرکز سے 30 سال تک پروگرام اسسٹنٹ تھے۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق بیرسٹر فیملی سے ہے۔ یہ اپنی فیملی کے واحد فرد ہیں جن کا تعلق میڈیا سے ہے۔ آئیے ہم ملتے ہیں طلال فرج صاحب سے جو آپ کو ان حقیقتوں سے پردہ چاک کریں گے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے میرا تھوڑا سا بیکار وقت لیا آپ نے۔ آپ سے پہلا مختصر سا سوال یہ ہے، پیدائش سے اب تک آپ کا کیا سلسلہ رہا؟ 3 دہائیوں کو 3 سطروں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے تفصیلاً بیٹھنا پڑے گا۔ بہرحال میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سا جواب دے سکوں، اور لیکن ان مختصر سے جواب کو تھوڑا سا طویل اپنے آگے کے سوالات جو آپ پوچھیں گے اس میں اس کا میں جواب دیتا رہوں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو میرا یہ انٹرویو ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں جواب کی طرف آتا ہوں۔ میرا تعلق بلوچستان کے شہر کوئٹہ بیرسٹر فیملی سے ہے۔ میرے فادر جو ہیں NIRC کے ممبر تھے جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ اسلامیہ ہائی اسکول سے 6ٹھی 7ویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کی، پھر ہم کراچی شفٹ ہو گئے۔ میں نے بتایا میرے والد جو ہیں بیرسٹر تھے۔ ہمارے پورے خاندان میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد سے زیادہ پڑھا لکھا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے خیال سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1976-77 کی۔ کوئٹہ میں جب ہماری رہائش تھی، جب ہم 1976 میں وہاں پہ موجود تھے، تو اس زمانے بلغاریہ کا ایک صوفیہ ٹی وی ہمارے گھر میں آیا، اور ان دنوں پاکستان ٹیلی ویژن کی کراچی سینٹر کی ایک بڑی مشہور سیریل خدا کی بستی چل رہی ہوتی تھی۔ ہم اسے دیکھتے تھے۔ ہم نے کہا یار یہ کس طریقے سے لوگ اس ڈبے کے اندر سما گئے ہیں، اور کیا ایسا ہے طریقہ کہ ہم ان کو بیٹھے ہوئے باہر جو دیکھ رہے ہیں اور یہ اندر ڈبے کے اندر سمائے۔ ایک یہ ذرا سی سوال ضرور اٹھا ذہن میں نا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے والد کا اسلام آباد سے کوئٹہ آنا ہوا کسی کام کے سلسلے میں، تو ڈیڈی ایک دن دیکھنے لگے خدا کی بستی چل رہا ہے، اور اس میں دیکھا کہ ان کے پرانے دوست ظفر صدیقی وہ نظر آئے۔ تو انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ نہیں یہ دیکھیں ظفر صدیقی، یہ میرے ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھا کرتے تھے، ان کو بڑا شوق تھا ٹیلی ویژن میں آنے کا، اور یہ ٹی وی پر آ رہے ہیں۔ خیر اس کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ ہم ٹی وی دیکھتے رہے، شام کو 4-5 بجے کے قریب جو ہے ٹی وی کا وہ سنیما آتا تھا، اور پھر وہ میوزک چلتی تھی، اس کو سنتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے۔ اوپر جا کے بھائی کو کہتے تھے تم جا کے اینٹینا صحیح کرو۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہم 2 بھائی جڑواں ہیں، اور میرا نام طلال ہے اور ان کا نام بلال ہے۔ میرے والد کی جب طبیعت خراب ہوئی تو طبیعت خراب ہونے کے بعد ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا ہے، اور وہ مشکل سے 6 سے 7 دن ان کی زندگی تھی، اور پھر وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ جب کوئٹہ سے وائڈ اپ کر لیا تو بڑے بھائی نے اور میری خالہ نے بڑی کوشش کی کہ کراچی میں داخلہ مل جائے، لیکن ان دونوں میں جو مائگریٹ کر کے آتے تھے ان کو داخلہ ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ یہ پہلی چیز جو تھی وہ ہمارے اوپر بڑے شاکنگ لگی کہ سے باہر سے کوئی آتا ہے تعلیم حاصل کرنے تو اس کو ایڈمیشن کے سلسلے میں بڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں۔ بہرحال پھر ہمیں جہاں میری رہائش تھی عائشہ منزل پر، جو ہم نے ایک کرائے پہ گھر لیا ہوا تھا میری نانی نے اور میرے ماموں نے، تو ہم نے وہاں رہائش اختیار کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اسکول کی تلاش شروع کی۔ تو ایک ہمیں اسکول جو ملا عائشہ منزل پہ، اگر آپ جواد خانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو نظر آئے گا، تو اس کی بیک سائڈ پر جو ہے وہ میمن سیکنڈری بوائز اسکول تھا۔ تو بڑی مشکلوں سے ہمیں وہاں پہ داخلہ ملا، اور میں نے وہاں سے جا کے میٹرک کیا، اور میٹرک کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ پھر انٹر، پھر اس کے بعد یونیورسٹی کا لیول چلا۔ اب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ٹی وی میں آنے کا سبب بنا۔ میرے ماموں سے بات چیت ہو رہی تھی پاکستان ٹیلی ویژن میں، میرے ایک دوست ہیں جو کہ نواب شاہ میں رہتے ہیں، اور ان کا نام ناظر ہے۔ انہوں نے کہا شاید مارکیٹنگ میں تھے یا ایڈورٹیزمنٹ کوئی شعبہ تھا اس میں تھے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے ذہن پہ۔ بہرحال ناظر صاحب سے ہم پی ٹی وی میں جا کے ملے، اور اس کے بعد کچھ حالات بدلے، پھر ہم نے اس گھر سے شفٹ کر کے ہم نارتھ تازہ آباد کے الحرام اسکوائر میں آئے، میں، میرے والدہ اور میرے بھائی۔ اتفاق آپ دیکھیں کہ اگر ٹی وی کا کوئی ذریعہ اور کسی کو اگر خواہش ہو دل میں تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ اسی اپارٹمنٹ میں، یعنی کہ الحرام اسکوائر بلاک G نارتھ تازہ آباد میں
ستوۃ الاسلام صاحبہ مرحومہ اور ہادی الاسلام صاحب مرحوم جو ہے وہ رہائش پذیر تھے۔ ہادی الاسلام صاحب یہ وہی ہیں جو افشاں سیریل جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کی پیشکش تھی، اس سیریل میں وہ ڈپٹی صاحب بنتے تھے ہادی الاسلام صاحب۔ تو اکثر جب ان کا افشاں سیریل چلا تو اس میں ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ایک بڑا مشہور ڈائلاگ پاپولر ہوا کہ ڈپٹی صاحب مجھے خواب میں نظر آئے تھے۔ امی سے میں نے کہا کیونکہ امی کی اچھی دوستی جو ہے وہ ستوت آپا سے ہو گئی تھی، تو میں نے امی سے بزد ہوا کہ آپ ان سے کہیں کہ بھی ہمیں ٹی وی میں کوئی کام دلوائیں۔ بات کی تو ستوت آپا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں میرے ساتھ چلنا، میں ایک سیریل کر رہی ہوں اور میں آپ کو لے کے چلتی ہوں۔ ہم خیر گاڑی میں بیٹھے، اگلے دن جو پلان ہوا اور اس کے بعد جو ہم پی ٹی وی پہنچے، علی رضوی محمود ان کے روم میں لے گئیں اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑے بڑے سٹارز بیٹھے تھے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈرامہ 84 کے نام سے ایک شروع کیا ہوا تھا، اور جو لوگ اس دور کے آج بھی ماشاءاللہ حیات ہیں تو ان کو یاد ہوگا کہ طویل دورانیہ کی جو یہ سلسلہ تھا ڈرامہ 84 بڑا مشہور سلسلہ تھا جو ہر سینٹر سے پیش کیا جاتا تھا۔ کراچی سینٹر سے علی رضوی صاحب کے 2 پلے تھے، جو کہ ایک شفیع محمد مرحوم صاحب کا تھا اور ایک طلعت حسین صاحب کا تھا۔ شفیع محمد مرحوم کا جو تھا وہ تھا یور اوبیڈینٹ سرونٹ، جس کو طاہر شیخ صاحب نے لکھا تھا، چھوٹا سا رول کیا تھا۔ اور آج کل کے ماشاءاللہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ بڑے ہی مایہ ناز اداکار اور انکل عرفی کے جو ہے بڑے مشہور شخصیت تھی اکبر سبحانی صاحب۔ پنڈال میں ہم سب جمع ہوتے ہیں الیکشن کے سلسلے میں، تو اس میں میں نے سائلنٹ کریکٹر سے بیٹھنے کا کیا تھا، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چلو ہم اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ گھر میں ہم نے بتایا کہ اس طریقے سے، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ڈائلاگس کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن ایک ہماری وہاں سے پہچان شروع ہوئی کہ ہاں بھائی طلال جو ہے نا اس نے ایک چھوٹا سا سائلنٹ سا رول کیا ہے بیٹھنے کا اور نعرے لگانا اس طرح سے سلسلہ۔ اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد طلعت حسین صاحب کا جو ہے ایک پلے اور آیا تھا، اس کا نام تھا کچھ حقیقتیں کچھ خواب، یہ بھی علی رضوی صاحب مرحوم کا تھا، اور اس میں نے جو ہے نا ٹائپسٹ کا کردار ادا کیا تھا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس رول میں میرے ساتھ میرے بچپن کا دوست جو کہ نارتھ نازآباد بلاک ڈی میں رہائش پذیر اصفر علی، وہ بھی میرے ساتھ تھا، اور ہم دونوں نے ایز اے ٹائپسٹ کا کردار جو ہے نا وہ اس جگہ کو فل کرنے کے لیے ادا کیا تھا۔ تو یہاں سے یہ اداکاری کا تھوڑا سا سلسلہ جسے کہتے ہیں نا کہ جراثیم ہمیں لگا۔ پاکستان کے پہلے ہالی ووڈ گریجویٹ ڈائریکٹر جناب خالد صاحب کے ساتھ جو آپ نے کام کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ رہا؟ ہالی ووڈ گریجویٹ ڈائریکٹر خالد حسن خان کی ایک شارٹ فلم میں نے ایکٹنگ پہلی مرتبہ کی اور بھرپور کی۔ اس فلم کا نام ہے ان ماسکنگ، جو کہ کووڈ ویکسین کے اوپر ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، 3 ممالک سے ایوارڈ ون کر چکی ہے الحمدللہ، اور کافی جگہ جو فیسٹیولز چل رہے ہیں ان میں اس کی نامینیشن ہو چکی ہے، اور آفیشیل سلیکشن کے طور پر وہ مرکوز نظر بھی ہے الحمدللہ۔ اس کا میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ پیپر میڈیا پہ بھی اس کا جو ہے کافی پرچار ہوا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ ایک بھرپور اداکاری کے ساتھ اس میں اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ خالد حسن خان کو جاتا ہے۔ اور پاکستان کی ہسٹری کی تاریخ کی پہلی فلم میں نے بحیثیت ایسوسیٹ پروڈیوسر اور ایسوسیٹ ڈائریکٹر کی، اور الحمدللہ اس فلم کو کرنے سے یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بھارت سے 400 سے زائد فلموں میں بیسٹ فلم یعنی کہ بہترین فلم کا ایوارڈ اور بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ہماری اس فلم کو حاصل ہوا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے اور ہماری عوام کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی جیت ہے کہ ایک پڑوسی ملک نے ہمارے اس کام کو سراہا اور یہ بتایا دکھایا کہ پاکستان میں بھی اس اعلیٰ پائے کی فلم بن سکتی ہے جس کا نام ہوٹل ہے۔ اور میں اپنی پوری ٹیم کا جو ہے اور خاص طور کے خالد حسن خان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فلم کے جتنے بھی میڈیمز تھے، جو کہ مجھے نہیں پتہ تھا کیونکہ میں پی ٹی وی سے سیکھ کر نکلا تھا، اور وہ انہوں نے مجھے بتائے اور انہیں سارے گر سکھائے جو فلم کے لیے ایک موضوع ہوتے ہیں۔ اس چیز کے لیے میں ان کا بہت اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور سب سے زیادہ شکر گزار اللہ تعالیٰ کا ہوں کہ ایک اچھی شخصیت سے مجھے انہوں نے ملوایا اور ایک ذریعہ بنایا۔ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ خالد حسن خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے میری صلاحیتوں کو دیکھ کر اور میری پریزنس کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ لیا، اور الحمدللہ ان کا وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا اچھا سودمند ثابت ہوا، جس پر ہماری کامیابی ابھی تک قدم چوم رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی وہ ریلیز ہوگی۔ یہ 15 منٹ کی دورانیہ پر مبنی فلم ہے، اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو
اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس نے اچھی ایکٹنگ کی، اور میں اپنی تعریف کروانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ تعریف انسان کو زنگ لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد سلسلہ ظاہر سی بات ہے مجھے پروڈکشن سیکھنی تھی، تو میں پروڈکشنز میں انوالو ہو گیا، کافی سارے پروڈیوسرز کے ساتھ جسے کہ اٹیچ رہا، اور انہوں نے کافی کام سکھایا، ڈانٹ بہت پڑی، اور ڈانٹ کے بغیر کوئی بندہ نہیں سیکھ سکتا۔ ہر چیز آپ اچھی کر رہے ہوتے، کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک کامیابی کا سیڑھی کا جو ہے بننے کا سبب بن جاتی ہے۔ سیکھنے کی بات کریں تو سب سے زیادہ میں کیمرہ سیکشن سے میں نے سیکھا، بالکل سٹارٹ سے میں اگر لوں تو سب سے پہلے محبوب حسن صاحب تھے، ٹھیک ہے، مجیب صاحب مرحوم تھے، راحت صاحب، اظہار الحق، لئیک بھائی، بہت الگ ہے۔ پی ٹی وی میں کیمرہ مین میں سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ کریڈٹ پرائیویٹلی طور پر جو میں دوں گا وہ میں لئیک بھائی کے ساتھ اٹیچ ہوں گا، اور ان کو کریڈٹ دوں گا کہ لئیک بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں اس مقام تک پہنچانے میں بڑی مدد کی۔ میں وہ آپ کا جسے کہتے ہیں سر پہ وہ تھپڑ میں بھول نہیں سکتا۔ اس دن کے بعد سے آج تک میں کبھی بھی کسی کے اکوپمنٹ کو میں ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کسی شوٹ پر تھے تو میں نے کیمرہ اٹھا لیا، جبکہ ایک بشیر ہمارے دوست ہیں پی ٹی وی کے، بشیر پنور، تو انہوں نے کیمرہ ان کو اٹھانا تھا، پک کرنا تھا، تو انہوں نے نہیں کیا، میں نے اٹھا کے لئیک بھائی کو دے دیا۔ لئیک بھائی نے کیمرہ آرام سے لیا، اٹھایا اور جا کے انہوں نے ٹیبل پہ رکھا، اور آتے ہی میرے پاس کھڑے ہوئے اور زور سے انہوں نے میرے یہاں پہ ایک چانٹا رسید کیا۔ میں ہکا بکا، کیونکہ میں کبھی ایسی توقع نہیں کر سکتا کہ لئیک بھائی اتنے ہمبل پرسن، اتنے نائس، اتنے میں کہتا ہوں کہ واقعی بہت ہی زبردست شخصیت کہ وہ ایسا کام کریں گے۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا غلطی کی؟ پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا بات سنو، یہ چانٹا تمہیں ہمیشہ زندگی میں اس چیز کی یاد دلائے گا کہ کبھی تم کسی کے اکوپمنٹ کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اللہ نہ کرے یہ کیمرہ گر جاتا اور میری ساری شوٹ وہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے اور آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرابلم آ جاتا تو ہم کیا کرتے، کس طریقے سے شوٹ کرتے؟ ہمارے پاس دوسرا آپشن تو تھا نہیں، اور ہم اپنے شہر سے دور آئے ہوئے ہیں، اس جگہ بھی ظاہر سی بات ہے کافی فاصلہ ہے۔ تو پھر مجھے وہ بات ان کی سمجھ میں آئی، اور وہ دن ہے آج کا دن، میں کسی کے کیمرے کو جب تک اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے میں ہاتھ نہیں لگاتا، کسی اکوپمنٹ کو چھوتا نہیں، صرف جا کے کھڑا ہو کر میں تھوڑا واچ کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں نہیں چاہیے، میں پوچھتا ضرور ہوں۔ تو پوچھنے سے آپ کا علم بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کا اظہار الحق ہو گئے، لئیک بھائی ہو گئے، رحیم بھائی ہو گئے، ایسے رحیم ہیں، تنویر ملک صاحب ہیں جو کہ اب ملک سے باہر ہیں، یہ ایک ہارٹ پلر تھے، اور اللہ کا شکر ہے ان ہارٹ پلرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی جسے کہتے ہیں کہ وہ اہلیت دی کہ میں ان کے ساتھ سائیڈ میں کھڑا ہو کر میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ تو تھینک یو پی ٹی وی، آپ کا بہت شکریہ، پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام لوگوں کا، گیٹ کیپر سے لے کر ایم ڈی پی ٹی وی تک جب تک میں رہا ہوں ان سب کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں اپنی صلاحیتوں کو اللہ کا شکر ہے بروئے کار لا کر آج بھی کامیابی کی سینے چڑھ رہا ہوں، صرف اور صرف پی ٹی وی کی مرہون منت۔ اور مجھے فخر ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے سیکھا ہے، اور اس سیکھنے کو میں نے ایک روایت قائم کی تاکہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو کہ یہ میں نے کام کر کے یہاں سے سیکھ کر آج میں جسے کہتے ہیں کہ فن کی بلندیوں پر پہنچا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں، جو آج حقیقت ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اس لیے تھینک یو سو مچ پی ٹی وی، بہت شکریہ آپ کا۔ ظفر معراج صاحب جو کہ مائے ناز رائٹر ہیں، آپ کی ایک تحریر تھی گرہن، تو اس کو پی ٹی وی کی پروڈیوسر، بہت ہی سینئر پروڈیوسر ماشاءاللہ، جن کے ساتھ میں نے بہت زیادہ کام کیا، ناہید حسن زیدی صاحبہ جو ہیں وہ اس کی پروڈیوسر تھی، ان کے ساتھ میرا کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ جب وہ پی ٹی وی کے ایوارڈز میں سلسلے میں گئی تو الحمدللہ وہاں سے بیسٹ پلے رائٹر کا ایوارڈ جو کہ ظفر معراج صاحب کو ملا وہ ہماری ٹیم کو ملا۔ تو دوسرا ایوارڈ جو ملا تھا وہ زرتاج علی رضوی جو کہ علی رضوی کی بیگم ہیں، یوتھ شو تھا ستاروں سے آگے، اس پر ان کا ایوارڈ ملا ماشاءاللہ۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لمبا اور دورانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں ہم نئے نوجوانوں کو انٹروڈیوس کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ ایوارڈ جو تھا پی ٹی وی کا ایکچولی ہمارے ایک دوست کو ملا تھا، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ سے آپ کی محنت پر میں یہ ایوارڈ آپ کو دیتا ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کہ یہ 2007 کی بات ہے جس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ
کہ 2007 میں انہوں نے مجھے دیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا بھائی ایوارڈ آپ کو دیا ہے. کہنے کہ نہیں، اس ایوارڈ کے ایکچولی آپ اہل ہیں، کیونکہ آپ کتنے لوگوں کو اسٹیشن پہ لا چکے ہیں، اور زرتاج صاحبہ سے آپ نے ملایا کہ بہت ہی پیاری شخصیت، بہت ہی ہمبل پرسن، کہ جن کو دیکھ کر، جن سے بات کر کے انسان جو ہے وہ بڑا فخر محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور یہ ایوارڈ آپ کا ہی ہے. تو انہوں نے زبردستی یہ ایوارڈ مجھے دیا. تو یہ ایوارڈ اسی لیے میرے پاس ہے کہ وہ ان کی یاد مجھے دلاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، اور خوشی و کامرانیوں کے ساتھ ان کی زندگی میں سارے مسائل اللہ تعالیٰ حل کر فرمائے. آمین. اچھا، میں فاسٹ اس لیے بول رہا ہوں آپ کے جوابات، کیونکہ آپ کا پروگرام کے ڈیوریشن کم ہے، تو سننے والوں کو شاید یہ محسوس ہوگا کہ میں بہت جلدی جواب دے رہا ہوں. لیکن آپ نے مجھے تھوڑا سا پابند کیا تھا، تو اس وجہ سے میں اپنے بولنے کی روانی کو میں نے تیز کیا ہوا ہے. آپ کے میڈیا میں رہنے سے کسی فرد نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ عموماً ہوتا یہی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے ہی، اپنے کولیگوں سے ہی اپنے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ میڈیا میں مجھے نقصان ہوا، اور کافی لوگوں نے بہت کچھ کہا، بہت کچھ کیا، اور بہت کچھ کر بھی رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی آپ کے اپنے جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، سگے کی بات کر رہا ہوں، وہی سب سے بڑا جو ہے نا آپ کی کامیابی کی راستے کی دیوار بنتے ہیں، جس میں آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن میں نے اپنی محنت، لگن اور جستجو کو میں نے اس کو آڑے نہیں دیا، اور میں اس سیڑھی پر چڑھتا رہا جہاں پہ کامیابی میرا جسے کہتے ہیں انتظار کر رہی تھی. میں سیڑھی پہ چڑھتا جا رہا تھا، اور لوگ میرے اپنے سگے، میرے جاننے والے، میرے رشتہ دار اور ملنے جلنے والے، وہ نیچے سے اس پائے کو کاٹ رہے تھے کہ میں واپس سے اتر نہ سکوں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے راستہ دیا، اور میں اس دوسرے ذریعے سے جو ہے وہ راستے سے باہر نکلا، اور الحمدللہ آج بھی میں سرخر ہوں. اور میں اپنے ان تمام ملنے جلنے والوں کا، رشتہ داروں کو، سگے جسے کہتے ہیں جاننے والے ہیں، ان کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تہہ دل سے، کہ اگر وہ لوگ میرے ساتھ اس طرح سے برتاؤ نہیں کرتے یا برتاؤ نہیں رکھتے تو آج میں جس مقام پہ ہوں وہ میں نہیں ہوتا. یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں، میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کا میرے اوپر طنز کرنا، میرے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا، وہ میرے لیے کامیابی کا باعث بنتا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ آپ کام کرو، محنت کرو، جستجو کرو، دینا میرا کام ہے. اور وہ دیتا ہے، اور سب کو دیتا ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہوتا ہے. میری نیت اچھی تھی، لوگوں کے ساتھ اچھا تھا، اچھا کام کر رہا ہوں، اچھا کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بھی ضرورت پڑے گی.